میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. پہلے آپ فلاحی ریاست لیتے ہیں, عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں, پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے, جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. شروع میں تو بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے, لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی فلاحی ریاست اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, اور یہی ماڈل پاکستان کو فالو کرنا ہے, کیونکہ اب تک ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے اور پھر فلاحی ریاست بنے گی, جو نہ پیسے آتے ہیں اور نہ فلاحی ریاست بنی ابھی تک. لیکن اس سے بھی پہلے عدل اور انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کے لیے یہ جو میری ساری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں سب کو مل کے ایک انصاف کے نظام, رول آف لا کے لیے لڑنا چاہیے, کہ جب تک سب طاقتور طبقے قانون کے نیچے نہیں آتے, جب تک قانون طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا, طاقتور مجرموں کو جب تک ان کو این آر او دیتا جائے گا, پاکستان چھوڑیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. کہ ہمیں روس سے دو چیزیں چاہیے تھی. ایک, ہمیں ان سے گندم چاہیے, ان سے ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں, کیونکہ پاکستان کو 20 لاکھ ٹن کمی تھی جب ہمارا دور تھا گندم کی. اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے گیپ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی, وہ کم ہو جائے گی. اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا, اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اس سے اور تیل اور اوپر چلا گیا. تو میں جب گیا, ہم طے کر کے آ گئے تھے, میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں, ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں, کنڈیم کرو روس کو, کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. ہم نے ان کو سمجھا, اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا, امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے, کوڈ کا ممبر ہے, وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا, تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہے. ہمارے آرمی چیف نے, آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے, ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا, اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو. ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں, اس نے کنڈیم کر دیا, اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی, انفلیشن تھی, وہ کوئی 7.5% تھی. دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا. ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی, ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی, کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے, تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا, میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے. ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا پریشر, کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے, ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں, آپ کے ڈالر ریزرو پہ فرق پڑ گیا. آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزرو نہیں جو آج ہیں, جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں.